اس نے بغیر میک اپ کیے 200 سے زائد ڈرامہ سیریلز میں حصہ لیا۔ اس کا ہر کردار دیکھنے والے کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ وہ جس بھی پروجیکٹ کا حصہ بنا وہ راتوں رات ہٹ ہو گئی۔ وہ دنیا پور کا نوروز آدم ہو یا مسٹر اینڈ مسز شمیم کا شمو، پری زاد کا بہروز کریم ہو یا بسمل کا ٹیٹی۔ فراست علی خان نے شرپسند میں خوب شرپسندی کی۔ TNS دا نوید شو میں آج کی کہانی ڈرامہ کنگ، دا ایکٹنگ مائسٹرو، کنگ آف ورسٹیلٹی نعمان اعجاز کی کہانی۔ 2024 میں ان کا ہٹ سیریل بسمل ہو یا 25 میں کیا جانے والا پرورش، نعمان اعجاز اپنا لوہا منوانا جانتے ہیں۔ وہ اپنے کردار کے ساتھ اس حد تک جڑے ہوتے ہیں کہ کردار ان پہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ ویور کو حقیقت لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل شرپسند میں انہوں نے ایک ایسے منافق شخص کا کردار نبھایا ہے جسے عام طور پر دیگر آرٹسٹ کرنے سے کتراتے ہیں اور ایکٹرز اس رول سے دور بھاگتے ہیں۔ نعمان اعجاز نے شرپسند میں منافق بن کے دکھایا ہے۔ شرپسند میں وہ فراست علی خان نامی ایک ایسے شخص کا کردار نبھا رہے ہیں جو مذہب کا سہارا لے کر محلے کے ہر گھر میں اپنے قول و فعل کے تضاد کے ساتھ شرانگیزی کرتا ہے۔ نعمان اعجاز کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اس کردار کی حامی بھری تو انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس سوسائٹی میں ایسے کردار بھی ہوتے ہیں اور یہ سوسائٹی ایسے منافقین سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے کرداروں سے واقف نہ تھا جو لگائی بجائی کا کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں یہ کردار اچھا لگا اور ہدایت کار احسن تالش کے ساتھ اس پر کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ لیکن ڈرامہ آن ایئر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں کا رد عمل دیکھ کے نعمان اعجاز کو اندازہ ہوا کہ اس قسم کے کردار تو ہمارے معاشرے میں بھرے پڑے۔ نعمان اعجاز 14 فروری 1965 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کیتھیڈرل ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی اور بعد میں فورمن کرسچین کالج سے گریجویشن کی۔ نعمان نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی۔ نعمان اعجاز کا کریئر 1988 سے شروع ہوا۔ انہوں نے پہلے چھوٹا سا رول ڈرامہ ایک دن میں نبھایا جو صرف 50 سیکنڈ کا تھا اور اس کی ڈائریکشن نصرت ٹھاکر نے کی تھی۔ اس سے پہلے 1985 اور 1987 میں آڈیشن میں ریجیکٹ ہوتے رہے۔ انہوں نے شہرت 1990 کی دہائی میں دشت، نجات اور فشار جیسے ڈراما سے حاصل کی۔ 90s کی دہائی میں وہ ایک چاکلیٹی ہیرو کے طور پر سامنے آئے اور ابھرتا ستارہ چھانا شروع ہو گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو سنجیدہ اور منفی کیریکٹرز میں بھی منوانا شروع کر دیا۔ نعمان اعجاز نے 1995 میں رابعہ نعمان سے شادی کی جو ایک بہت کامیاب رشتہ ثابت ہوا۔ ان کے 3 بیٹے زاویار، شامیر اور ریان ہیں۔ ان کا بیٹا زاویار نعمان بھی خود ایک ابھرتا ہوا اداکار ہے۔ نعمان اعجاز اپنے بیٹے کے شوبز میں آنے پر زیادہ خوش نہیں، اس انٹری سے وہ مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے شوبز انڈسٹری میں جن خدشات کا سامنا رہا، ضروری نہیں کہ میرا بیٹا بھی ان کا سامنا کرے۔ ان چیلنجز کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کی مرضی ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا۔ نعمان اعجاز کا کہنا ہے کہ اگر مجھے شوبز میں آنے سے پہلے وہ نعمان اعجاز ملے اور مجھ سے پوچھے کیا میں ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھوں اور شوبز کو جوائن کروں، تو میں اسے کہوں رک جا، سوچو، یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں اور شاید
اس کو شوبز انڈسٹری کا حصہ بننے سے منع کر، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں اچھے لوگ نہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جو گردنیں کاٹتے ہیں اور چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے پہ بھول جاتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس نعمان اعجاز کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ صبح نکل کر شام کو غروب ہونے والے سورج سے ہی کچھ سیکھ لو، اور جتنا بھی وقت یہاں ہو خوشیاں بانٹو۔ نعمان اعجاز اس بات پہ بیلیو کرتے ہیں کہ جو بھی کردار انہیں ملتا ہے وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کون ہے۔ وہ فوکس اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس کردار کو نبھانے سے سوسائٹی کو کیا پیغام ملے گا اور اس کیریکٹر کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ کیا اس سے اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کوئی سدھر جائے گا؟ کسی کا گھر بچ سکتا ہے کیا؟ کیا اس کردار کو دیکھ کر لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں اس کردار سے بھڑ جاتا۔ اور فراست علی خان کا کردار ڈرامہ سیریل شرپسند میں اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ نومی بھائی اپنی بے باک گفتگو اور مخصوص حصے مزاح کی وجہ سے کئی بار خبروں کی زینت بنے۔ 2020 میں ایک ٹاک شو میں انہوں نے مزاحن کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے چھپ کر کئی بار محبت کر چکے ہیں اور وہ اتنے اچھے ایکٹر ہیں کہ ان کی بیوی کو کبھی پتہ نہیں چلا۔ اس بیان پر سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ برپا ہوا۔ ان پر بے وفائی کو فروغ دینے کے الزام لگنا شروع ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں اپنے کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ ایک بار پھر خبروں میں آئے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے کرداروں کے لیے کبھی میک اپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی اسکرین پر میک اپ نہیں کیا۔ جب سیٹ پر ہوتے ہیں تو میک اپ آرٹسٹ میرے ارد گرد چکر لگاتا ہے کہ آئیں تھوڑی سی پفنگ ہی کروا لیں، ہلکا پھلکا میک اپ کر لیتے ہیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا ہوا؟ میں کوئی فیصل قریشی ہوں یا کوئی ہمایوں سعید جس کو میک اپ کی ضرورت پیش آئے؟ یہ بات نعمان اعجاز نے ازراہ تفنن یعنی شگل میلے میں کہی تھی، لیکن ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ سوشل میڈیا واریئرز میدان میں آ گئے۔ نعمان اعجاز کے خلاف تلواریں نکال لی۔ وہ کسی اور موڈ کا آدمی ہے، وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کا عادی ہے، وہ سوسائٹی کی طرف سے اس بھاری برڈن کو اٹھانا نہیں چاہتا۔ اتنے سینئر آرٹسٹ کی سٹیٹمنٹ کو اسی طرح ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے وہ اس سوسائٹی کی خاطر اپنے کردار کو سوچ کر نبھاتا ہے اور چھا جاتا ہے۔ وہ اکثر پاکستانی ایوارڈز شوز کی شفافیت پر سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا انڈسٹری کے کچھ سرکلز میں ڈفرنس رہتا ہے۔ نعمان اعجاز پاکستان کے ان چند اداکاروں میں شامل ہیں جو پچھلی 5 دہائیوں سے اس اسکرین پر انڈسٹری پر اپنی موجودگی نہ صرف برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ رول کر رہے ہیں۔ 90s کی دہائی میں فشار نامی ڈرامہ سے کریئر کا آغاز کرنے والے نعمان اعجاز نے شروعات میں ہی دشت اور نجات سے کام شروع کر لیا۔ انہوں نے اب تک 200 سے زائد ڈرامہ سیریلز میں کام کیا اور ان کے زیادہ تر ڈرامے مقبول ہوئے، ایوارڈز جیتے۔ آج بھی نعمان اعجاز کو کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ آنسو، میرا سائن، بڑی آپا، الو برائے فروغ، جیکسن ہائٹس، ڈرسی جاتی ہے، صلہ، رقیب سے، پریزاد، بسمل اور پرورش میں بھی ان کی اداکاری کافی پسند کی گئی۔ ہٹ ڈراماز کے باوجود وہ جس بات کو ان ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں وہ معاشرے میں پھیلتا ہوا کینسل کلچر ہے، جس کے نشانے پر نعمان اعجاز کئی بار آ چکے ہیں۔ کبھی کسی انٹرویو میں
बीवी को धोखा देने वाली बात पर तो कभी साथी अदाकारों की अदाकारी पर अपनी राय देकर, मगर इसके बावजूद नुमान एजाज समझते हैं कि किसी मसले पर बात करने से मामला ठीक हो सकता है, लेकिन लोग तहकीक की बजाय सुनी सुनाई बात पर यकीन करना ज्यादा पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी यही है, हम बात सुनते हैं, इस पर धावा बोलते हैं, हम बात पर बात नहीं करते। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नुमान एजाज ने टेलीविजन पर अदाकारी से पहले फिल्मों में तबाह आजमाई की थी और इसके साथ साथ वो बतौर वकील भी काम कर चुके हैं। वकालत से जो उन्होंने सीखा, शायद इसी वजह से वो उन फनकारों की सफ में शामिल हैं जो शोबिस इंडस्ट्री में ताखीर से मुआवजा मिलने की शिकायत करते हैं। उनके मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बना हो और अपना हक हासिल करने की ताकत हो तो कोई भी आपकी पेमेंट रोक नहीं सकता। पिछले 20 सालों में नुमान एजाज ने सिर्फ 2 फिल्में की, एक रामचंद पाकिस्तानी और पाक इंडिया पंजाबी फिल्म विरसा, जिसमें उन्होंने काम करते हुए बताया कि वो खुद को फिल्मी माहौल के लिए मौजू नहीं समझते। जब अल्लाह ने टीवी पर इतना अच्छा करियर दे दिया है तो मुझे इज्जत फिल्मों से लेने ही की क्यों जरूरत है कि उसमें किया गया काम मुझ पे कोई धब्बा लगा दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साल 2012 में उनकी फनी खिदमात के सिले में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। इसके अलावा उनके फन के एतराफ में उन्हें 12 लक्स स्टाइल अवार्ड्स और हम अवार्ड्स मिल चुके हैं। एक्टिंग के अलावा पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का ये कामयाब अदाकार और बड़ा नाम कनाडा में लाराची बाय नुमान एजाज के नाम से एक रेस्टोरेंट भी चला रहा है। काम इंसान को कामयाब बनाता है, बड़ा बनाता है, और जब काम करने वाले पर तनकीद होती है तो वो उसे महसूस नहीं करता, वो कामयाबी की सिमत में अपना सफर जारी रखता है। यही नुमान एजाज की कहानी है। TNS द नवीद शो में आज के लिए इतना ही। कहानियों का ये ना खत्म होने वाला सिलसिला हमारी तरफ से जारी रहेगा। रोशनी का सिलसिला, आगही का सिलसिला, मुख्तलिफ शख्सियात से और हीरो से तारुफ का सिलसिला, जानने का सिलसिला, जांचने का सिलसिला, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।